السلام علیکم ناظرین، آج پامیر ٹائم کے ساتھ موجود ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ چیئرمین صاحب، آپ کو پامیر ٹائمز کے فورم پر خوش آمدید۔ بہت شکریہ بھائی۔ اور ہمارے ساتھ چیئرمین صاحب کا ابھی جو ہے سوالات کا سلسلہ شروع ہوا چاہتے ہیں۔ تو بلاول بھٹو صاحب، یہ بتائیے گا کہ گلگت بلتستان میں جو ہے آپ کیا چاہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی جو ہے عوام ووٹ دیں، اس کی کیا آپ جو ہے وہ توقع کرتے ہیں؟ پاکستان پیپلز پارٹی اور یہاں گلگت بلتستان کے عوام کا جو رشتہ ہے وہ آج سے نہیں، اب 3 نسلوں کا رشتہ ہے۔ میرا نانا شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اس کی بنیاد رکھا تھا، شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے اس کو آگے لے کے چلا، صدر زرداری نے اپنا دور میں ہمارا جو کمٹمنٹ میں گلگت بلتستان کے عوام کے ساتھ وہ آگے لے کے چلا۔ اور میں چاہتا ہوں کہ جو میرا قائد عوام کا یہاں کے عوام کے لیے خواب تھا، جو بی بی شہید یہاں کے عوام کے لیے چاہتی تھی، وہ آخری ایک کام رہتا ہے جو میں نے پورا کرنا ہے، اور وہ حقوق جو ہم نے سارے پاکستان کو، سارے صوبے کو دیے ہیں، اب گلگت بلتستان کی باری ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی وہ وعدہ پورا کرے۔ اور میں جانتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جس نے ہمیشہ گلگت بلتستان کے عوام کے مسائل کا حل نکالنے کی کوشش کی ہے۔ آج تک جس طریقے سے اگر بھٹو شہید ہمیں گندم کا سبسڈی نہیں دیتا تو یہاں کے عوام جس غربت میں رہ رہے تھے، جس مشکلات میں رہ رہے تھے، اور آج بھی جو ہم دیکھ رہے ہیں، پورے پاکستان میں دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے آٹا کا بحران پیدا ہوا اور بہت مہنگائی ہوئی، آج تک اس شہید ذوالفقار علی بھٹو کو اس ایک قدم کی وجہ سے یہاں کے عوام کو وہ تحفظ مل رہا ہے گندم کی سبسڈی کی صورت میں۔ تو یہاں کی عوام آج بھی غریب ہے، آج بھی یہاں بے روزگاری کے مسائل ہیں، آج بھی ہمیں معاشی اپرچونٹیز پیدا کرنے ہیں، ایک جمہوری جدوجہد بھی باقی ہے، چاہے وہ غریب کا خدمت کرنا ہو، جمہوریت کی آئینی حقوق کی سوال ہو، یہ تو پاکستان پیپلز پارٹی کی پچ ہے۔ 15 نومبر کو گلگت بلتستان میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت وجود میں آتی ہے، تو 90 دنوں کے لیے آپ کی ترجیحات کیا ہوں گے؟ ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی نے پہلے 90 دن میں جیسے ہی ہم یہاں حکومت بنائیں گے، میرا سب سے پہلا کام یہ ہوگا کہ یہاں کے نوجوانوں کے سکلز میں اضافہ کرنے کے لیے، امپلائمنٹ کے جو اپرچونٹیز ہیں وہ پیدا کرنے کے لیے ہم بی بی شہید یوتھ سکلز ڈیولپمنٹ پروگرام شروع کریں گے، جو نوجوانوں کے سکلز میں اضافہ کریں گے۔ ہم یہاں جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے منصوبے جن میں کامیاب ہوئے ہیں ان کو یہاں انٹروڈیوس کریں گے، تاکہ ہم پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ مل کے، فلانتھراپک سیکٹر کے ساتھ مل کے یہاں کے عوام کے مسائل حل کریں، چاہے وہ ایجوکیشن سیکٹر میں ہو، چاہے وہ ہیلتھ کے سیکٹر میں ہو۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ دیکھا ہے کہ آپ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت اس قسم کے ادارے کھڑے کر سکتے ہیں جن کا سروس ڈیلیوری بھی اچھا ہو اور عوام کے ایکسپیکٹیشنز پہ اتر پائے، اور جو ہمارا مینیفیسٹو میں جو ہمارے وعدے ہیں، جو آج کے وعدے نہیں ہیں، جو 2018 کا وعدہ ہے، جو میں نے پورا ملک میں اسی منشور کے ساتھ میں کیمپین کرتا آ رہا ہوں، وہ وعدہ پورا کرنے کے لیے 90 دن کے اندر ہمارا جو اسمبلی ہے وہ ریزولوشن پاس کرے گا کہ یہ منشور جو اب گلگت بلتستان کے عوام کا مطالبات ہے وہ ریزولوشن ہم پاس کریں گے، جو کہ ہم نیشنل سطح پہ انشاءاللہ تعالیٰ پر امپلیمنٹ کریں۔ چیئرمین صاحب، یہ بتائے گا کہ گلگت بلتستان کے آئینی حقوق کے حوالے سے یہاں 70 سال سے جو ہے لوگ آواز اٹھا رہے ہیں، تو پیپلز پارٹی کیا چاہتے ہیں کہ گلگت بلتستان کو عبوری سیٹ اپ ملے یا مکمل جو ہے وہ قومی دائرے میں آئینی سیٹ اپ میں وہ داخل ہیں، اور اگر ان دونوں صورتحال کی صورت میں جو ہے کشمیر کا اس پر کیا اثر انداز ہوگا؟ آپ کا شکریہ۔ ہم نے مسلسل ایک جدوجہد کیا ہے یہاں کے عوام کے حقوق میں اضافہ کرنے کے لیے۔ ہر دور میں پاکستان پیپلز پارٹی نے گلگت بلتستان کے عوام کے حقوق میں
اضافہ ہی کیا ہے. اور جب ہمارا پچھلے حکومت تھا اس میں ہم نے گلگت بلتستان کو شناخت بھی دلوایا, گلگت بلتستان کو اسمبلی بھی دیا تھا, اور اب ہم چاہتے ہیں کہ اس کو ہم کنکلوژن پہ لے کر آئیں. جو یہ آئینی صوبہ یا عبوری صوبہ کا جو سوال ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایک, جیسے پیپلز پارٹی نے جنوبی پنجاب کے لیے ایک کمیشن بنایا تھا جس نے سب سٹیک ہولڈرز کو انوائٹ کیا تھا, ہر کسی کا رائے لیا تھا, ایک ہسٹوریکل پرسپیکٹیو بھی لیا تھا, کلچرل ثقافت کے لحاظ سے جو پرسپیکٹیو ہے وہ لیا تھا, سیاسی کارکنوں کے جو تحریک چلا رہے تھے سرائیکی وسیب کے, اس سب کو ان سب کو انپٹ لے کے ہر ایشو کو ایڈریس کر کے ایک واضح وے فارورڈ دکھایا تھا. تو ہمیں یہی کرنا پڑے گا گلگت بلتستان کے لیے, اور یہی طریقہ ہے کہ ہم کوئی کنسرن جو ہوگا یا جو ہو سکتا ہے ہمارے کشمیری بہن بھائیوں کے, ہم ان کو بھی ایڈریس کر سکیں گے. اچھا بلاول صاحب, گلگت بلتستان آپ بہتر جانتے ہیں جو ہے سی پیک کا گیٹ وے ہے, لیکن بدقسمتی سے جب سے سی پیک منصوبہ شروع ہوا ہے گلگت بلتستان کو مکمل طور پر جو ہے وہ نظر انداز کیا جا رہا ہے. کہیں پر جو ہے وہ اس سی پیک کا منصوبہ جو ہے وہ شروع ہوتا نظر نہیں آ رہا. اس پر جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا کیا موقف ہے؟ تو میں نے جب صدر زرداری نے اس سی پیک کے منصوبہ کے لیے جدوجہد کیا تھا اور چائنا کے ہر علاقوں کا دورہ کیا تھا اس کی لابینگ کرنے کے لیے اور اس کو حقیقت میں تبدیل کرنے کے لیے, تو تب ہمارا سوچ تھا, صدر زرداری کا ویژن تھا کہ ہم سی پیک کو پرائیورٹی تو پسماندہ علاقے کو دیں گے, اور گلگت بلتستان سے لے کے فاٹا سے لے کے بلوچستان تک ہم اپنے جو پسماندہ علاقے ہیں ان کو سب سے پہلے سی پیک کے فائدہ پہنچائیں, اور پھر بعد میں جو باقی علاقے ان کو ضرور موقع بھی ملے. میں نے اپنا کوئٹہ کی تقریر جو میں نے شگر سے ویڈیو لنک کے تھرو کیا تھا, وہاں میں نے یہی جو گلگت بلتستان کا اور گوادر کے عوام کا کمپلینٹ ہے کہ جو منصوبہ صرف اور صرف بلوچستان کی گوادر کی وجہ سے اور گلگت بلتستان کی سرحدوں کی وجہ سے پورا ملک کو فائدہ مل رہا ہے, ان کو یہ شکوہ نہیں ہونا چاہیے کہ ان کو اس منصوبہ سے فائدہ نہیں دیا جا رہا ہے, جو کہ کمپلینٹ ہے, یہاں کا کمپلینٹ ہے, وہاں کا بھی کمپلینٹ ہے, اور اس کو ضرور ہمیں ایڈریس کرنا پڑے گا. اور یہی پیپلز پارٹی کا موقف ہے کہ مقامی لوگوں کو سب سے پہلے فائدہ دیا جاتا ہے, اور اس طریقے سے پھر اس منصوبے میں ایک بائی ان ہوتا ہے, ہر آدمی کا سٹیک ہوتا ہے, وہ سب اون کرتے ہیں اور ان کو اس پورا منصوبے کو طاقت بھی دی جاتی ہے. بلاول صاحب, گلگت بلتستان میں غربت جو ہے وہ کافی کم ہوئی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ جو ذوالفقار علی بھٹو نے یہاں گندم سبسڈی کا باقاعدہ یہاں پہ نفاذ کیا تھا, اب وہ ختم ہونا چاہیے؟ بالکل نہیں, یہ ایبسولوٹلی ایک ناانصافی ہوگا گلگت بلتستان کے عوام کے ساتھ. یہ اس دور دراز علاقہ میں اس گندم کو پہنچانا, یہاں کا جو ایبلٹی ہے اس فصل کو کے لیے وی کی ناٹ افورڈ کہ ہم کسی کو یہ سوچنے دیں کہ ہم اپنا گندم سبسڈی کو ختم کیا جائے. میں مانتا ہوں کافی ترقی ہوا ہے کچھ علاقوں میں گلگت بلتستان میں, لیکن ساتھ ساتھ غربت اور پسماندگی ہر جگہ ہے. اور آپ دیکھیں کہ پاکستان میں کیا مہنگائی کی طوفان چل رہا ہے. میں اپنے گلگت بلتستان کے عوام کو اس سے محفوظ رکھنا چاہتا ہوں, اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کسی کو یہ اجازت دینا چاہیے. ہمیں یہاں کے جو غریب عوام ہیں ان کا خیال رکھنا چاہیے. گندم کا جو سبسڈی ہے اس کا جو کوٹا ہے جو اس میں اضافہ ہونا چاہیے, کمی نہیں ہونا چاہیے. اور جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جیسے منصوبے ہیں ان میں بھی اضافہ ہونا چاہیے. پاکستان پیپلز پارٹی کی یہ سوچ ہے کہ جب آپ سب سے غریب ترین, سب سے پسماندہ, سب سے نچلے سطح پہ انویسٹ کرتے ہیں, اگر ہم نچلے سطح کو معاشی طور پہ تھوڑا سا طاقت دیتے ہیں تو پھر وہ پورا معیشت کو فائدہ ملتا ہے.
اور آپ کو اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ ملک کا معیشت چلائیں تو آپ اس قسم کا قدم اٹھائے جو پیپلز پارٹی کرتی تھی، جیسے وہ BISP ہو یا تنخواہ میں اضافہ ہو یا پینشنز میں اضافہ ہو. اس طریقے سے عام آدمی کے ہاتھ میں پیسہ ہوگا. جب عام آدمی کے ہاتھ میں پیسہ ہوگا تو آپ کا معیشت چل پڑے گا. بلاول صاحب، گلگت بلتستان میں خالصہ سرکار کے بڑا ایشو چل رہا ہے، اور یہاں کے جو ریاستی ادارے ہیں وہ زمینوں کو جو ہے وہ خالصہ سرکار جو ہے وہ ڈکلیئر کرنا چاہتے ہیں. اس حوالے سے پیپلز پارٹی کا کیا موقف ہے؟ ہم گلگت بلتستان کے حق ملکیت کو ان کا جو یہ مطالبہ ہے یہ پورا کرنا پڑے گا. ماضی میں بھی جتنا بھی لینڈ ریفارمز ہوئے ہیں، جہاں بھی عوام کو ان کا حق دیا گیا ہے، وہ بھٹو شہید نے لینڈ ریفارمز بھی کیے ہیں، اور اب بھی ہمیں گلگت بلتستان میں لیجسلیشن پاس کرنا پڑے گا جو یہاں کے عوام کو ان کے اپنے زمین پہ ان کا حق دیا جائے. بلاول صاحب، 15 نومبر کو جو انتخابات ہونے جا رہے ہیں، آپ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ انتخاب جو ہے وہ صاف شفاف ہوں گے اور فوج کی نگرانی میں الیکشن ہونی چاہیے؟ میرا شروع دن سے مطالبہ ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا فوج جن پہ ہم فخر کرتے ہیں، جو ہمارے سرحدوں پہ ہمارا دفاع کرتے ہیں، یہاں کارگل میں اور آپ کی سرحدوں پہ اتنا سردی میں اس ملک کا دفاع کرتے ہیں، کہ ہم ان کو متنازع کام دیں جس سے ان کا ادارہ متنازع ہو. تو یہ جو ماضی کا غلطی تھا کہ ہم فوج کو پولنگ سٹیشن کے اندر اور باہر کھڑا کر کے پورا ادارہ کو متنازع بنایا، الحمدللہ ہمارا مطالبات پہ، پیپلز پارٹی کے مطالبات پہ اس بار گلگت بلتستان میں یہ نہیں ہوگا، جس سے ہمارا امید ہے کہ ایٹ لیسٹ ہمارے ادارہ جو ہے وہ غیر متنازع رہے گا. جہاں تک ریگنگ کی بات ہے، آپ کے پاس زیادہ خبر ہوگا کہ یہاں کیا چل رہا ہے، کس طریقے حکومت اپنے نمائندے یا انڈیپینڈنٹ نمائندے کو سپورٹ کرنا چاہ رہی ہیں، مگر ہم جو بھی غلط طریقہ کار ہیں ان کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے. اور یہ ایک بڑا وجہ ہے کہ میں یہاں ہوں، تاکہ جو بھی اس قسم کی مداخلت ہو ہمیں پتہ چلے اور ہم اس کو روکیں. میں نہیں اجازت دوں گا کہ گلگت بلتستان کے عوام کے ووٹ پہ ڈاکہ ڈالا جائے. ہم نے اس کا نتیجہ دیکھا ہے کہ جب وہ عوام کا آواز دبایا جاتا ہے تو اس قسم کا نالائق نااہل حکومتیں مسلط کی جاتی ہے جن کے پاس عوام کے مسائل کا حل نہیں ہوتے. پاکستان کے نوجوانوں کا مستقبل اس تبدیلی کے نام پہ تباہ ہو چکا ہے، وہ درب ہے. میڈیکل اسٹوڈنٹس سے لے کے ینگ ڈاکٹرز تک، ینگ ڈاکٹرز سے لے کے یہ لیڈی ہیلتھ ورکرز تک، سارے کے سارے سراپا احتجاج ہے. میں نے اپنے گلگت بلتستان کے نوجوانوں کو اس سے بچانا ہے، اور اس کے لیے ہمیں صاف شفاف الیکشنز چاہیے، ہمیں عوامی حکومت چاہیے. چیئرمین صاحب، یہاں کے جو مقامی پہاڑ ہے، وہ مقامی جو کمیونٹی ہے ان کو اعتماد میں لیے بغیر جو ہے وہ لیز پر دیا جا رہا ہے، اور اس کے علاوہ جو شیڈول 4 کا نفاذ ہے وہ پیپلز پارٹی کے دور میں شروع ہوا. 2015 میں جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی تو اس دوران جہاں جو ہے تک وہ جی شیڈول 4 جو ہے وہ نفاذ کیا گیا. بابا جان جیسے ترقی پسند لوگ جو ہیں آج بھی سلاخوں کے پیچھے ہیں. اس حوالے سے آپ کیا کمنٹ کریں گے؟ جہاں تک جب پاکستان پیپلز پارٹی کی دور تھا، ہم نے کافی لیجسلیشن اور ایسے چیزیں کیے تھے جس سے ہمارے سیکیورٹی فورسز کو امپاور کیے تھے. سیاستدانوں کے خلاف، ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ کے خلاف، پولیٹیکل ورکرز کے خلاف نہیں، لیکن دہشت گردوں کے خلاف جو جنگ چل رہا تھا اس وقت، جو ہر دوسرا دن بم دھماکے ہوتے تھے. مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ تب سے لے کے آج تک یہ پاور انفارچونیٹلی کچھ کیسز میں ابیوز ہوتا ہے، اور سیاسی کارکن، جمہوری کارکن ان کے شکار ہوتے ہیں. جیسے کہ بابا جان کا کیس ہے، جیسے مجھے پتہ چلا، میں نے اپنا صوبائی پریزیڈنٹ بیرسٹر امجد کو بابا جان کا وکیل بنایا ہے، اور ہم اس ناانصافی کے خلاف جہاں مجھے موقع ملا ہے میں خود بھی آواز اٹھاتا ہوں. میرا اپنا جماعت کا PSF کا کارکن ہے، میرا جو 2005 میں
PSF में होते हुए मुमताज़ एहतजाज कर रहा था, और उसको फिर उस वक्त तो ये शेड्यूल 4 भी नहीं था, मिलिट्री कोर्ट्स भी नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद जाके 2015 में मिलिट्री कोर्ट से सज़ा दिलवाया गया। तो हम अपने जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, दूसरे जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सबके साथ खड़ी है। हम वो वाहिद जमात हैं जो ये जुल्म 3 नस्लों से देख रहे हैं कि इस मुल्क के डालते और सिस्टम इस्तेमाल किया जाए यहाँ के सियासी वर्कर्स के ख़िलाफ़, सियासी क़यादत के ख़िलाफ़। हम चाहते हैं कि ये जो सिलसिला चलता आ रहा है ये ख़त्म किया जाए और किसी के साथ नाइंसाफ़ी ना हो। चेयरमैन साहब, यह हमारा आखिरी सवाल होगा कि मुल्की तारीख़ में आज तक किसी भी जो है सियासी क़यादत ने गिलगित बल्तिस्तान के तमाम अज़ला में, दूर दराज इलाक़ों में सख़्त मौसमी हालात में जो है वो अब तक पब्लिक में या डोर टू डोर कैंपेन का आज तक उन्होंने कोई ऐसा दौरा नहीं किया। आपका जो आजकल जो दौरा चल रहा है डोर टू डोर कैंपेन का, इसकी बुनियादी वजह क्या है? सबसे जो बुनियादी वजह है वो ये है कि मेरा वालदा का और कायदे अवाम का, यहाँ के अवाम के साथ एक मोहब्बत थी, एक प्यार थी, और मैंने वही रिश्ता, वही रिलेशनशिप आगे लेके जाना चाह रहा हूँ। मैं उनका रेकॉर्ड तोड़ना चाह रहा हूँ और ज़्यादा इलाकों में जाना भी चाह रहा हूँ, रहना भी चाह रहा हूँ, और सबसे भरकर मैं यहाँ के अवाम की इज़्ज़त करता हूँ। आपके यहाँ एक इलेक्शन हो रहा है, मेरा एक मंशूर है, और जैसे मैं हर सूबा को, हर पाकिस्तान जहाँ भी कोई इलेक्शन होगा, मैं अपने कैंडिडेट्स के लिए अपनी कैंपेन और अपना मंशूर लेके कैंपेन करता। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का मैं इज़्ज़त करता हूँ। मैं इनके हल इलाके में जाके उनसे भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरे साथ दें, एंड मैं ये इसलिए कि मैं I would do this anywhere else. It is the right to गिलगित बल्तिस्तान also कि मैं इतना ही आपका इलेक्शन को इतने ही सीरियसली लूँ जितना ये सीरियस है। कुछ ये ना सिर्फ एक इलेक्शन का सवाल है, ये ना सिर्फ सवाल है कि कौन ये हुकूमत बनाएंगे, ये सवाल है गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का मुस्तकबिल का। और मुझे ये मौका मिल रहा है कि अगर गिलगित बल्तिस्तान, जैसे उन्होंने शहीद भुट्टो को मौका दिया, बीबी शहीद को मौका दिया, सदर जरदारी साहब को मौका दिया, अगर वो मुझे मौका देंगे तो फिर वो जो आखिरी काम रहता है जो हमने उनको करना है, जो मेरे जमात जो जिद्दोजहद करती आ रही है, मेरा ये ख्वाहिश है कि मैं पूरा करूं, और उम्मीद है कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ज़रूर मुझे ये मौका देंगे। जी नाजरीन, हमारे साथ शरीक गुफ्तगू थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी। सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने पामिर टाइम्स को वक्त दिया, और आपका मेज़बान रजब कमर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह नगहबान। थैंक यू।